السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آب زمزم کی حقیقت کیا ہے؟ جب آب زمزم کا کنواں ایک دفعہ سوکھ گیا تو دوبارہ کیسے اور کب سٹارٹ ہوا؟ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب کے لکودک صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی۔ پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ کی طرف چڑھ گئی، لیکن پانی نہیں ملا۔ اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ کے پہاڑ کی جانب پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر مامتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دوبارہ اپنے بیٹے کی طرف آئی، لیکن بیٹے کی وہی حالت دیکھ کر دوبارہ سے وہ صفا کے پہاڑ کی طرف گئی، کبھی مروہ کے پہاڑ کی طرف۔ اس طرح سے 7 چکر لگا لیے، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو جان بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارا اور وہاں پہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیل جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ چشمہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جریم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے پہنچے۔ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر حیران رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ بنو جریم کے قافلہ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور اس ماں کی عظمت کو سلام کیا اور وہاں وہ ان کا بھی ڈیرا بن گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جریم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہونے لگے اور اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جریم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جریم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر دیا۔ زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ لوگ پانی کا انتظام کرتے۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، پانی کا بندوبست ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برس ہا برس گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران
مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کی غرض سے دور دور سے پانی کے کنویں کھدوائے دور دور تک پانی کے کنویں کھدوائے۔ اس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ میں کئی کنویں کھود گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھود دو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا کہ بیڑا کو کھود دو، مگر وہ بیڑا کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مجنوع کو کھود دو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی رات چوتھی مرتبہ کہا گیا کہ آب زمزم کو کھود دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آب زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی نہ ختم ہوگا نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جریم نے دفنایا تھا۔ اس طرح اب قریش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ قریش کے لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والی قبیلہ بنو سعد کی کاہنہ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندے افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائے تو دوسرے لوگ ان کو ان قبروں میں دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا اور نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر! سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ اس ذات پاک نے اس بے آب و گیا میں ویرانے میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں آب زمزم عطا کیا۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ سے ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس پانی میں کچھ پانی نوش فرمایا اور پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ گویا یہ پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی ہے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر ہے اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے دورہ عبدالعزیز کے عہد میں 2017 میں چاہ زمزم کی توسیع کا پروگرام ہوا۔ اس کام کے دوران روز قدیم سے چاہ زمزم نمایاں نظر آتا ہے۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی اور حوض کوثر پر بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔